السلام علیکم ڈیئر ایس ایل اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہو گئے۔ ایس ایس ٹی کلاس 5 اسٹوڈینٹس، آج ہم یونٹ نمبر 5 کا کانٹینٹ نمبر 4 پڑھیں گے، وچ نیم از ٹریڈ۔ پلیز اوپن یور بکس۔ ٹریڈ، جی اسٹوڈینٹس، ٹریڈ بیسکلی ہے کہ ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو، یعنی کہ ایک وہ ایکٹیویٹی جس کی ہیلپ سے ہم چیزوں کا لین دین کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری کنٹری کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے، دوسری کنٹریز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ٹریڈ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے، کہ چیزوں کو آپس میں ایکسچینج کرنا۔ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر شخص یا ہر کنٹری ہر ایک چیز میں اسکلفل نہیں ہوتا۔ کچھ کنٹریز ڈفرینٹ چیزیں پروڈیوس کر سکتی ہیں اور کچھ ڈفرینٹ چیز پروڈیوس کر سکتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اپنی نیڈس کو بیلنس رکھنے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی جو بھی سروائیوز ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈنگ کی جاتی ہے، تجارت کی جاتی ہے۔ ٹریڈ از اے سینچریز اولڈ ہیومن ایکٹیویٹی وچ انوالوز بائنگ، سیلنگ اور ایکسچینجنگ گوڈز اور سروسز۔ local and national trade takes place between people living near each other and in the same country۔ یعنی کہ لوکل یا نیشنل ٹریڈ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی ملک کے اندر یا ایک ہی علاقے کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ چیزوں کا تبادلہ کیا جائے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ which takes place between different nations has resulted from the fact that different countries of the world have different skills, products and resources to trade۔ یعنی کہ ہر کنٹری کے پاس ڈفرینٹ اسکلس ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں اور ڈفرینٹ ریسورسز ہیں جس کا وہ آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں۔ اگر ہم پیٹرولیم کی ایگزامپل لے لیں تو پاکستان پیٹرولیم میں اتنا ریچ نہیں ہے، تو اس لیے وہ کیا کرتا ہے، پیٹرولیم کی مصنوعات جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو امپورٹ کرتا ہے مڈل ایسٹ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے الیکٹرانکس کی بہت سی مصنوعات کو پاکستان امپورٹ کرتا ہے، لیکن ہمارا کنٹری جو ہے وہ کاٹن یارن میں ریچ ہے تو یہ اس کی ایکسپورٹنگ کرتا ہے۔ اس طرح سے مختلف جو کہہ لیں کہ زراعت جسے ہم کہتے ہیں، ایگریکلچر کی ڈفرینٹ کراپس کو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ اس کی ٹریڈنگ کی جاتی ہے۔ وائی ڈز پاکستان انگیج انٹرنیشنل ٹریڈ؟ پاکستان انٹرنیشنل ٹریڈ پہ کیوں انگیج ہے؟ پاکستان ٹریڈز انٹرنیشنلی along side the other countries of the world. One reason for this is that Pakistan does not have all the skill, resources and potential to produce everything its population needs۔ یعنی کہ اپنی آبادی کی ضروریات کے مطابق پاکستان اتنا ریچ نہیں ہے کہ اس کے پاس ہر طرح کی اسکلز اور پروڈکٹس ہر طرح کی موجود ہوں، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ٹریڈنگ کرتا ہے۔ Therefore, to obtain these things, Pakistan trades with other countries of the world which have more of these resources than they need for their own use۔ یعنی کہ اپنی ضرورت کے لیے دوسرے کنٹری سے وہ اپنی مختلف پروڈکٹس کو امپورٹ کرتا ہے اور اپنے کنٹری کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی پیٹرولیم کی، اس کے علاوہ مشینری ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی، تو اس میں پاکستان جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، اس کی اتنی اسکلز نہیں ہیں، تو وہ دوسرے کنٹریز سے لیتا ہے، یا پاکستان میں پیٹرولیم کتنے ظاہر نہیں ہیں اس لیے وہ دوسرے کنٹریز سے لیتا ہے۔ The goods that are sent out of Pakistan are known as exports and are paid for with the money of the country that buys them۔ یعنی کہ منی کے بدلے میں ایکسپورٹنگ کرتا ہے پاکستان۔ This money is called foreign exchange and is a valuable resource for Pakistan۔ یعنی کہ جب ہم ایکسپورٹنگ کے تھرو جو منی ارن کرتے ہیں اس کو ہم فورن ایکسچینج کہتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ایکسپورٹ کر کے جو منی لیتے ہیں اس منی کو اگر ہم دوبارہ انہی چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے پروڈیوس کرنے پہ لگائیں تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو انہینس کیا جا سکتا ہے، ان کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب ہم
نیکسٹ ٹائم مزید ایکسپورٹس کریں گے تو ہمیں اس سے مزید ارننگ ہوگی. پاکستان کین ارن مور فارن ایکسچینج. These earnings are used for the development and progress of Pakistan. In an ideal situation, the exports of country should always be greater than its imports so that the country has a strong economy. یعنی کہ یہ بہترین ہے کہ اگر کسی بھی کنٹری کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ زیادہ ہوں امپورٹس کی نسبت تو اس کنٹری کے لیے اس کی کنٹری کی جو اکانومی ہے وہ انتہائی اسٹرانگ جاتی ہے. یعنی کہ آپ کا امپورٹس کا گراف ایکسپورٹس اور امپورٹس یعنی کہ آپ کی امپورٹس کم ہو اور ایکسپورٹس زیادہ ہوں تو یہ کنٹری اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کوئی ڈیولپ کنٹری ہے. لیکن جس کنٹری کی ایکسپورٹس کم ہوں اور امپورٹس زیادہ ہوں تو وہ انڈر ڈیولپ کنٹری آ جاتا ہے. یعنی کہ وہ اپنی ضروریات کو زیادہ تر باہر سے پرچیز کر رہا ہے. ایکسپورٹ ہوگا ایگزٹ سے ہے باہر لے کے جانا اور امپورٹ اندر کی طرف آنا. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل سے سمجھائی تھی یہ چیز کہ ایکسپورٹ ایگزٹ باہر کی طرف اور امپورٹ اندر کی طرف. تو جس کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی وہی کنٹری زیادہ اسٹرانگ اکانومی رکھے گا, زیادہ بہتر اس کی اکانومی ہوگی اور وہ اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے. Our exports and imports. A country exports its surplus goods. It imports those goods which are either unavailable at home or are cheaper to get from other countries. یعنی کہ جو اپنے ملک میں نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہیں تو ان کو کنٹری کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی نیڈس کو پورا کرنے کے لیے. The table below gives information about some of our important imports. یعنی کہ ان امپورٹنٹ امپورٹس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو کہ ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہم دوسرے کنٹریز سے لیتے ہیں. مشینری, الیکٹریکل گڈس, کارز. کن سے کر رہے ہیں ہم امپورٹ؟ یورپ, یو ایس اے, کینیڈا, جاپان اینڈ چائنا. پاکستان از ڈیفیشینٹ ان ٹیکنالوجی. پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ مشینری امپورٹ کر رہا ہے. پیٹرولیم اینڈ اٹس بائی پروڈکٹس. یعنی کہ جو پیٹرولیم ہے, پیٹرول ہے اور اس کی جو مصنوعات ہیں وہ کہاں سے ہم لے رہے ہیں؟ مڈل ایسٹرن کنٹریز سچ ایز سعودی عربیہ اینڈ ادر گلف اسٹیٹس. پاکستان ڈز ناٹ پروڈیوس انف فار اٹس نیڈس. یعنی کہ اپنی ضروریات کے مطابق پاکستان اس کو پروڈیوس نہیں کر سکتا. مین کہ پیٹرولیم کے ذخائر تو ہیں لیکن ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے. ایڈیبل آئل جو ہم کھانے میں یا اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہاں سے ہم لے رہے ہیں؟ ملیشیا, انڈونیشیا اینڈ دا یو ایس اے. پاکستان کنزیومس مور ایڈیبل آئل دین اٹ پروڈیوس. یعنی کہ پاکستان جتنا آئل بنا رہا ہے اس سے زیادہ اس کے کنٹری میں یوز ہوتا ہے تو اس لیے اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ٹی, سری لنکا اینڈ کینیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں. ٹی ڈز ناٹ گرو ان پاکستان. پاکستان میں چائے کی کاشت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے پاکستان کو اس کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے. ویٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ گرو کی جاتی ہے کافی بڑے پیمانے پہ, لیکن پھر بھی ہماری جو ملکی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر رہی. اس وجہ سے ہم اس کو بھی امپورٹ کرتے ہیں. کس سے؟ یو ایس اے اینڈ آسٹریلیا سے. پاکستان ڈز ناٹ گرو انف ویٹ ٹو میٹ اٹس نیڈس. The main exports from Pakistan are cotton yarn and textiles, rice. یہ پاکستان ایکسپورٹ کر رہا ہے. آپ جو ایکسپورٹ سے اکانومی آئے بجائے اس کے کہ اس کو آپ امپورٹس پہ لگائیں, اس کو ہم دوبارہ اگر ایکسپورٹس پہ لگا کے اپنی ایکسپورٹس کو انہینس کریں تو ہم اپنے کنٹری کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. لیدر اینڈ لیدر گوڈس سچ ایز جیکٹس, بیگس, شوز اینڈ ایٹسیٹرا. اسپورٹس گوڈس یہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. سیالکوٹ میں سب سے زیادہ اسپورٹس گوڈس بنائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو دوسرے کنٹریز کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے.
موسٹ آف دیز commodities آر brought ٹو پاکستان بائی سی. اب یہ ساری کی ساری جتنی بھی امپورٹس یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں یہ ہماری سی کے ذریعے ہوتی ہیں. یعنی کہ جو ہمارے کارگو شپس ہیں ان کی مدد سے ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس کا کام کرتے ہیں. اور ہمارے پاس 2 پورٹس ہیں، ایک گوادر پورٹ اور ایک کراچی پورٹ. زیادہ تر جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹس ہیں وہ کراچی پورٹ کے تھرو ہوتی ہیں. آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.